قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ آپ کہیے ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا۔ پہلے تو ان آیات کا ہم کانٹیکسٹ یا پرسپیکٹو سمجھ لیں کہ اس کا سیاق و سباق کیا ہے۔ اب اس سے پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے ایک پختہ وعدہ لیا، پکا وعدہ لیا کہ جب ان کے پاس وہ رسول آ جائیں جو ان پر نازل کی ہوئی کتابیں اور ان کے دین کی تصدیق کریں تو تمام نبیوں پر یہ لازم ہے کہ وہ اس رسول کے اوپر ایمان لے آئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں اور آپ کی مدد کریں۔ اب اس آیت میں یہ فرمایا کہ آپ کہیے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا اور اس پر جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل کیا گیا اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دیگر سارے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا۔ آپ فرمائیں کہ ہم ان پر ایمان لائے تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ رسول ہیں جن پر ایمان لانے کے متعلق تمام نبیوں سے پکا وعدہ لیا گیا تھا۔ یہ پتہ چل جائے کہ آپ ہی وہ نبی ہیں، آپ ہی وہ رسول ہیں جن کے متعلق سارے نبیوں سے وعدہ لیا گیا تھا کہ اگر وہ آ جائیں تو ان پر ایمان لے آئیں اور ان کی مدد کریں۔ تو اب آپ کے زمانے میں جس قدر بھی اہل کتاب تھے، وہ یہودی تھے یا نصارہ تھے، ان سب پر ضروری تھا کہ وہ آپ پر ایمان لے آتے، آپ پر ایمان لے آتے۔ ان سارے نبیوں کا بھی تو ذکر ہوا جن نبیوں کو وہ یہود اور نصارہ بھی مانتے تھے۔ اچھا، پھر ایک چیز یہ بھی ہے کہ پھر اس کے بعد کل جس کا بیان گزرا تھا کہ کیا یہ اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرتی ہیں، حالانکہ زمین اور آسمان کی ہر چیز اللہ ہی کے آگے سر جھکاتی ہے، اسی کی مرضی کے مطابق چل رہی ہے۔ زمین و آسمان کی ہر چیز اسی کی اطاعت گزار ہے، بھلے وہ مجبوری سے بھلے وہ محبت سے، جن سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرنے کی مذمت فرمائی، یہ ہم کل کی تفسیر میں پڑھا ہے۔ تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا دین کون سا ہے؟ اللہ کا دین کون سا ہے؟ تو کس دین کو اختیار کیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اب اس آیت میں یہ بتایا کہ جو کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی گئی اور آپ سے پہلے نبیوں پر جو کتابیں اور احکامات نازل کیے گئے تھے، ان سب پر ایمان لانا ہی اللہ کا دین ہے۔ جو کتاب آپ پر نازل کی گئی اور جو باقی نبیوں پر نازل کی گئی اور جو احکامات سارے نبیوں کے اوپر نازل کیے گئے جو وہ لے کر آئے، ان پر ایمان لانا ہی اللہ کا دین ہے، اور یہی اسلام ہے، اور یہی اسلام ہے۔ تو فرمائے کل، آپ کہیے، آمنا باللہ وما انزل علینا، آپ کہیے ہم اللہ پر ایمان لائے۔
محبوب آپ کہیے نا ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل الینا، اور اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا، ہم اللہ پر ایمان لائے اور کس پر؟ جو ہم پر نازل کیا گیا، ہم اس پر۔ اچھا اب کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ کہیے، کیا کہا جا رہا ہے؟ آپ کہیے، اور آگے کیا فرمایا جا رہا ہے؟ ہم اللہ پر ایمان لائے۔ اب آپ واحد کا صیغہ ہے، اور آگے پھر کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ کہیے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، مگر کہا کہ آپ کہیے ہم اللہ پر ایمان لائے، آپ کہیے ہم اللہ پر ایمان لائے۔ اب یہ جمع کا صیغہ ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ کہیے؟ آپ، یہ تو واحد کا صیغہ ہے، آپ کہیے محبوب، آپ کہیں، مگر آگے کیا کہیں؟ ہم اللہ پر ایمان لائے۔ ہونا تو کیا چاہیے تھا کہ میں اللہ پر ایمان، آپ کہیں کہ میں اللہ پر ایمان لایا، آپ کہیے ایک واحد کا صیغہ، مگر ہم اللہ پر ایمان لائے۔ اب جمع کا صیغہ ہے، ہم اللہ پر ایمان لائے۔ تو اب یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت کی طرف پیغام لانے والے صرف واحد ہیں۔ اللہ کی طرف سے جو امت کی طرف پیغام لے کر آیا وہ واحد ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کہیے، آپ کہیے، تو اس لیے پہلے صیغہ واحد کا، واحد کے ساتھ خطاب کیا گیا۔ اچھا پھر کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، تو اس ایمان لانے کے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکلف نہیں ہیں، بلکہ تمام امت اس کی مکلف ہے۔ یعنی ہم ایمان لائے، میں بھی ایمان لایا، میری امت بھی ایمان لائی۔ اس لیے یہ فرمایا کہ قل آمنا باللہ وما انزل الینا، آپ کہیے ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا۔ وما انزل علی ابراہیم و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم، اور اس پر بھی جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر نازل کیا گیا، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دیگر نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا۔ یعنی اب اس کی تفصیل ہے کہ اس سب کے اوپر ایمان لائیں۔ تو ہمارا ایمان ہے کہ تمام انبیاء سابقین اب بھی نبی ہیں۔ ایک قول یہ ادھر ہم نہیں، جہاں ہم اپنی بات کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ نبی اس وقت تھے، اب نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ تمام انبیاء سابقین اب بھی نبی اور رسول ہیں، اب بھی نبی اور رسول ہیں، اور ان پر نازل کی ہوئی کتابوں پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں۔ تو ہم ان نبیوں کو بھی مانتے ہیں اور ان رسولوں کو بھی مانتے ہیں، اور ان کی کتابوں کے اوپر بھی ہم ایمان لاتے ہیں کہ وہ آسمانی کتابیں ہیں۔ حالانکہ گو کہ یہ ایک علیحدہ بات، ہم ان کتابوں پر ایمان لاتے ہیں جو کتابیں نازل کی گئی تھیں، نہ کہ ان کتابوں کے اوپر جو اب موجود ہیں۔ کیوں؟ ان میں تو تحریف انہوں نے کر دی، لفظی بھی تحریف کر دی اور معنوی بھی تحریف کر دی۔ اس کا جو اصل عبارت اور متن تھا وہ بھی تبدیل کر دیا، اور اس کا کانٹیکس بھی، اس کے معنی بھی چینج کر دیے جو ان سے ہیں کہ بات کس کانٹیکس میں ہو رہی تھی۔ لیکن جو کتابیں نازل کی گئی تھیں اس کے اوپر تو ہم ایمان لائے نا، تو اس کے اوپر ہم ایمان لاتے ہیں کہ وہ آسمانی کتابیں ہیں۔ سارے نبیوں اور رسولوں کے اوپر ہم ایمان لاتے ہیں۔ بے شک وہ کتابیں اب اپنی اصل شکل اور صورت میں نہیں موجود ہیں، ان میں تحریف کر دی گئی ہے۔
آگے فرمایا لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون، ہم ایمان لانے میں ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے، یعنی ایمان لانے میں جیسے کہ عیسائی کرتے ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہیں مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، یا جس طرح یہود کرتے ہیں یا اور قومیں جو گزریں، امتیں گزریں، ہم ایسا نہیں کرتے۔ ہم نفس نبوت کے اندر سارے نبیوں کو نبی مانتے ہیں، سارے رسولوں کو رسول مانتے ہیں، ہم نفس نبوت میں کوئی فرق نہیں کرتے، ہم ان کی نبوت کو نبی ہونے کی حیثیت سے سب کی نبوت کو تسلیم کرتے ہیں اور ہم ان کو مانتے ہیں، اور آخرت میں وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کی اطاعت گزار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔